اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ یہ تکریم سیرت پروگرام ہے اور آج کے اس نشست میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور علم۔ بلا شبہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا واقعہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انسانی تاریخ واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے اور آپ کی آمد کے بعد کا زمانہ دور اسلام کہلاتا ہے، جو کہ انسانیت کی تعمیر و ترقی، علم و حکمت کے ارتقاء اور عدل و انصاف کے قیام کا عظیم الشان دور ہے، عظیم الشان باب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو علمی اور سائنسی طور پر جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے انسانیت کی تعمیر و ترقی، علم و حکمت کے ارتقاء اور عدل و انصاف کے قیام میں کیا کردار ادا کیا، تاکہ آج ہم اس کی روشنی میں انسانیت کی تعمیر و ترقی، علم و حکمت کے ارتقاء اور عدل و انصاف کے قیام میں حصہ لے سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو علمی طور پر جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم علم کی تعریف اور اس کی اقسام کو پہلے سمجھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں علم کی تعریف اور اس کی اقسام کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز ہے جسے انسانی شعور، انسانی ادراک اور ہیومن پرسپشن کہا جاتا ہے۔ انسانی عقل کی جتنی اہم ترین، عرفہ ترین سرگرمیاں ہیں، ان میں سے انسانی شعور، انسانی ادراک اور ہیومن پرسپشن ایک اہم ترین سرگرمی ہے، انسانی عقل کا اہم ترین ایکٹ ہے۔ دراصل انسانی ذہن میں کسی چیز کی جو تصویر ابھرتی ہے، اس کے مکمل ہونے کا ایک پروسیس ہے، اور اس تصویر کے بارے میں اس کی ابتدا میں وہ تصویر انتہائی دھندلی اور انتہائی معمولی ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے اس تصویر کے حوالے سے معلومات اور انفارمیشن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ تصویر شفاف، واضح اور مکمل ہوتی چلی جاتی ہے۔ شفافیت، وضاحت، یقین، اعتماد، ثقافت اور سرٹینٹی کے اعتبار سے انسانی ادراک اور شعور کی چند اقسام ہیں۔ انسانی ادراک اور شعور کسی چیز کے حوالے سے اگر اس میں شفافیت، وضاحت، سرٹینٹی، ثقافت، اعتماد اور یقین کا درجہ 50% سے کم ہے، تو ہم اس شعور اور اس ادراک کو شک اور ڈاؤٹ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اگر اس چیز کے حوالے سے معلومات اور انفارمیشن کا اضافہ ہو جائے اور اس میں تھوڑی سی وضاحت آ جائے اور اس میں شفافیت، اعتماد، ثقافت اور یقین اور سرٹینٹی کا درجہ 50% سے بڑھ کر 80% تک پہنچ جائے، یعنی سرٹینٹی لیول آف پرسپشن 80% تک ہو جائے، تو اسے ہم ظن اور گمان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اگر مزید معلومات کی روشنی میں شفافیت کا درجہ، یقین کا درجہ، ثقافت کا درجہ مزید بڑھ جائے اور 99% تک سرٹینٹی لیول آف پرسپشن کسی چیز کے حوالے سے ہمیں حاصل ہو جائے، تو اس وقت اس چیز کے ادراک اور شعور کو ظن غالب اور غالب گمان کے نام سے
ہم تعبیر کرتے ہیں، اور اگر اس چیز کے حوالے سے معلومات اتنی کلیئر ہو جائیں، واضح ہو جائیں، مکمل ہو جائیں کہ اس میں شفافیت، یقین، اعتماد، سرٹینٹی کا لیول، درجہ 100% تک، 100% تک حاصل ہو جائے، تو پھر اس صورت میں ایسے ادراک اور شعور کو علم اور نالج کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا علم اور نالج جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کے حوالے سے آپ کے ادراک اور شعور میں شفافیت، وضاحت، اعتماد، یقین، ثقافت اور سرٹینٹی کا جو درجہ ہے وہ 100% ہو جائے، 100% ہو جائے، یعنی 100% آف سرٹینٹی لیول آف 100% سرٹینٹی لیول آف پرسپشن کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں علم حاصل ہے۔ پھر وہ اعتماد، وہ 100% سرٹینٹی لیول کا درجہ جو آپ کو کسی چیز کے بارے میں حاصل ہوا ہے، اگر اس کی بنیاد جن معلومات پر، جن دلائل پر ہے، ان معلومات اور ان دلائل کو مخالف معلومات اور دلائل سے کاؤنٹر کیے جانے کا امکان موجود ہے، تو اس علم اور اس نالج کو امکانی اور ظنی علم یعنی پروبیبل نالج کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقین کا 100% درجہ حاصل ہے اور جن معلومات کی بنیاد پر آپ کو یہ درجہ حاصل ہوا ہے، ان معلومات کو کاؤنٹر معلومات سے، مخالف دلائل سے، مخالف آرگومنٹ سے، مخالف انفارمیشن سے کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا، کمزور ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو اس وقت اس علم کو قطعی اور یقینی علم کہا جائے گا، یعنی ڈیفینیٹو نالج سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو علم کی یہ تعریف ہے اور اس کی یہ 2 اقسام ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی تعریف اور اس کی اقسام کی روشنی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیا جائے گا۔